الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقات حسین، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک معتبر، پاک باز، پارسا اور نہایت ہی حسین و جمیل نبی مکرم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ کی حیات مقدسہ کے بیشتر واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا اور ایک پوری سورت سورہ یوسف آپ کے نام سے موسوم فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بچپن میں خواب دیکھنے، بھائیوں کے حسد کرنے، اندھیرے کنویں میں گرائے جانے، مصر کے بازاروں میں بیچے جانے، جیل کی کال کوٹھڑی میں قید کیے جانے، مصر کا تخت نشین ہونے اور اس قدر جاہ و جلال اور قدر و منزلت کے باوجود ظالم بھائیوں کو فراخ دلی سے معاف کر دینے کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس قصے کو اللہ تبارک و تعالی نے خود احسن القصص یعنی سب قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس بلا شبہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کا کوئی ایک لفظ بھی حکمت اور ہدایت سے خالی نہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے جتنے پہلو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں ہمارے لیے نور ہدایت بخشنے والے اسباق وغیرہ کی ایک پوری کہکشاں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی کہکشاں سے چند ستارے چن کر ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کے والد، جن کے دادا، جن کے پردادا سب نبی تھے۔ ناظرین کرام، آپ کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، جبکہ باقی بھائی ستیلے بھائی تھے۔ آپ کے والد کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 10 برس اور بعض روایات کے مطابق 13 برس ہوئی تو آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور آپ نے وہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ قرآن میں یوں بیان ہوا ہے، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو خواب میں کچھ نشانیاں، کچھ اشارے اور بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری نہایت اہم بات معلوم ہوئی کہ اپنے خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنا خواب صرف اسے بتانا چاہیے جسے ہم سے شدید محبت ہو۔ وہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا کوئی استاد ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے، ہمارا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے، یا کوئی بااعتماد اور معتبر صاحب علم ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات یہاں جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خوابوں کے بارے میں
بعض لوگ بڑی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو خوابوں کو یکسر بے معنی اور لا یعنی قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ ان پر حد سے زیادہ بلیو کرنے لگتے ہیں، یقین کرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں ناظرین کرام، یہ دونوں رویے درست نہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں خوابوں کے بارے میں بھی بڑی عمدہ اور واضح تعلیمات عطا کی ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب یقینی طور پر وحی الہی ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کے خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ خوابوں کی پہلی قسم نفسانی خواب ہیں، یعنی بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جس کی وہ شدید خواہش کرتا ہے یا جس سے وہ ڈرتا ہے وغیرہ وغیرہ، نفسانی خواب۔ ناظرین کرام، نفسانی خواب عموماً اسی قسم کی چیزوں اور واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ہمارے اکثر خواب اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور خوابوں کی دوسری قسم شیطانی خواب ہیں۔ شیطان بعض اوقات کچھ صورتیں اور واقعات ذہن میں ڈالتا ہے اور ڈرانے یا خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، انہیں شیطانی خواب کہتے ہیں۔ اور خوابوں کی تیسری قسم رحمانی خواب ہیں، انہیں مبشرات بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک طرح کا الہام ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے بندوں کو یا تو خوشخبری سے نوازتا ہے یا متنبع فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ان 3 اقسام میں سے رحمانی خواب سچے خواب ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق احادیث میں بہت کچھ وارد ہوا ہے، جبکہ باقی 2 قسموں کے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور خوابوں کے بارے میں بھی آپ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ افروز ہوتے، اور صحابہ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ یوں ہی بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب بھی صحابہ کو سنائے، جو کہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کو خواب کے بارے میں جو ہدایات عطا فرمائیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ فرمایا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرے اور وہ خواب بھی بیان کرے۔ اور جب اس کے علاوہ دیکھے، یعنی کوئی برا خواب دیکھے، تو سمجھے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور کسی سے وہ بیان نہ کرے تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے سامنے خواب بیان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جو ہمدرد اور خیرخواہ نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے، اور جب اسے بیان کر دیا جائے اور سننے والا کوئی تعبیر دے دیتا ہے تو وہ اسی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا خواب کسی سے بیان نہ کرے سوائے اس کے جو صاحب علم و دانش ہو یا دانا ہو، یا کم از کم اس کا دوست اور خیرخواہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا اور پسندیدہ یا نیک خواب دیکھیں تو اپنے سے مخلص، خیرخواہ اور علم و عقل والے لوگوں سے بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کوئی برا، خوفناک یا گناہ پر مبنی خواب دیکھیں تو اسے شیطان کی طرف سے سمجھیں اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ وہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر اس کے کوئی برے اثرات ہونے بھی تھے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔
تو ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ عجیب و غریب خواب اپنے والد کو سنایا، اور انہوں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی بشارتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو عظیم مرتبہ نصیب فرمائے گا، اسے منصب نبوت عطا فرمائے گا، سلطنت و حکومت عطا فرمائے گا، اور اس کے بھائی اس کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام انسانی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کو بھائیوں میں بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو مشورہ دیا، اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، نہایت کبھی اور ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا عمل کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی دوسرے مسلمان کو کسی کی برائی اور ضرر سے بچانا مقصود ہو تو اسے خطرے سے آگاہ اور خبردار کرنے کی خاطر کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا جائز ہے، اسے غیبت نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلقین فرمائی کہ پیارے یوسف، پہلے ہی تیرے بھائیوں کو میری تجھ سے محبت کھٹکتی ہے، تیرا یہ خواب سن کر تو وہ حسد کی آگ میں جل جائیں گے اور تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے تو انہیں یہ خواب نہ سنانا۔ اور ناظرین کرام، یہاں ایک اور بہت بڑا معاشرتی سبق پنہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے متعلق یہ گمان ہو کہ وہ ہماری نعمت اور خوشحالی کا جان کر حسد کرے گا تو اس کے سامنے اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی نصیب ہو یا کوئی نعمت عطا ہو تو اس کا اشتہار نہیں لگانا چاہیے، ہر کس و ناقص کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اپنی محبت کرنے والوں کو اپنی خوشیوں اور کامیابیوں میں شامل کرنا چاہیے تاکہ حاسدین کے حسد سے حفاظت رہے۔ یوں ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی منصوبہ کامیاب ہو اور عزم و ارادہ پایہ تکمیل تک پہنچے تو ہمیں اسے بھی راز ہی رکھنا چاہیے جب تک کہ مطلوبہ ہدف اور کامیابی حاصل ہو نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی طرح کے بے شمار معاشرتی اسباق اور حکمتوں سے بھرپور قصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات اور اپنے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔